أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں کفار کی متعلق تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ تھا. اب جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں ان میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے اندر جو کافر تھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. ان کے کفر کے متعلق ایک بات پر خاص طور پر زور دیا گیا کہ یہ لوگ عام طور پر یہودی جو تھے وہ پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لاتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ پر اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے، صرف آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا کہ اللہ پر ایمان کے لیے نبی پر ایمان ضروری ہے. بغیر نبی پر ایمان لائے ہوئے اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. دوسری چیز جو بتا دی کہ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کے انکار کی طرح. تو جیسے اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے پچھلے تمام پیغمبروں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. پیغمبروں کے درمیان فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور تیسری چیز خاص طور پر یہاں زور دی گئی کہ کفر کے معاملے میں سب برابر ہے، چاہے اللہ کا انکار کرنے والا ہو یا شرک کرنے والا ہو یا تمام پیغمبروں کا انکار کرنے والا ہو یا کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا ہو، یہ کفر کے سلسلے میں سب برابر ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اب اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کرتے یعنی کسی ایک رسول کا انکار بھی سارے رسولوں کے انکار کی طرح ہے، جس کی وضاحت آگے اللہ نے بتایا. وہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں. اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا دونوں ایک ہیں، بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے. کچھ کہتے ہیں کہ یقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں. یعنی بعض پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں. اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے انکار کرنے کی طرح ہے اور اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے کی طرح. اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں. تو ایک پیغمبر پر آپ مانتے ہیں تو سارے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ سب پیغمبر ہیں، سب اللہ کا میسج لانے والے ہیں. تو ایک کو مان کر ایک کا انکار کرنے کا مطلب آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں.
آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، اور اللہ کا پیغمبر چونکہ اللہ کی بات لے کر آتا ہے تو اس کے انکار کے مطلب اللہ کا انکار ہے، تو یہ فرق نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکالے، نہ پورے طور پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ پورے طور پر رسولوں پر، بلکہ درمیانی کوئی راستہ نکالتے ہیں، تو دین جو اللہ نے بھیجا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ قبول نہیں۔ جسے ہندوستان کی تاریخ میں بھی اکبر کے دور میں دین الہی کا رواج ہوا، نہ پورے طور پر مسلمان نہ پورے طور پر کافر، درمیانی راستہ، جس کا ہمارے علماء نے بڑی سختی سے مقابلہ کیا۔ آج بھی بعض ملکوں کی طرف سے، اور افسوس اس میں وہ ممالک بھی ہیں جو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، غیروں کی سرپرستی میں دین ابراہیمی کے نام سے ایسا مذہب و رواج دینا چاہتے ہیں جس میں تمام مذاہب کی کچھ چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، تو یہ بھی شریعت کا بالکل انکار ہے۔ اسی لیے جو بڑے علماء ہیں اس وقت کے، انہوں نے اس پر بڑی سخت نکیر کی ہے، تو اسی لیے کہا یہ لوگ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ پورے طور پر اللہ پر ایمان نہ سارے رسولوں پر ایمان، درمیان کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ تو پورے پکے کافر ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں، کہا یہ پکے کافر ہیں، ان میں اور دوسرے کافروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو ایمان والے تھے ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو جو عذاب ملے گا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرنے والا، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ملے گا۔ اب اس کے مقابلے میں کون لوگ صحیح ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر نہیں کہا رسولوں پر کہا، وجہ کیا ہے؟ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کی طرح، اس لیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، تو رسول کی رسالت کا انکار اللہ کے پیغمبروں کے مشن کا انکار ہے، تو اسی لیے کہا کہ وہ سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، پھر تاکید کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم فلاں پر ایمان لاتے ہیں فلاں پر ایمان نہیں لاتے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ کوئی فرق نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسله، اہل ایمان کی زبان سے نکالا گیا کہ ہم ان کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگ جو اللہ پر اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ان کو ان کا بھرپور اجر دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشش کرنے والے ہیں۔ اگر اہل ایمان کی طرف سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، رحیم، بڑے مہربان ہیں، اپنی اطاعت کرنے والوں پر اجر کی بارش کرنے والے ہیں، وہ اجر دینے والے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان آیات کا یہی پیغام ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب اس کے رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کے انکار کا مطلب اللہ کا انکار ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک رسول کے انکار کا مطلب سارے رسولوں کا انکار ہے۔ اور تیسری چیز خاص طور پر کفر کے سلسلے میں سب برابر، شرک کرنے والے اور کسی ایک رسول کا انکار کرنے والے، یا سارے رسولوں کا انکار کرنے والے، یا اللہ کا انکار کرنے والے، سب برابر ہیں۔ البتہ ان کی کاموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے عذاب میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن کفر کے معاملے میں سب برابر ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین۔